السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے کرم و فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ ہاں تو بھائی صاحب، میں آپ سب کا HM اسٹوری سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے لیے ہمارا ٹاپک ہے حقیقت۔ غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت و شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت و شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اس حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ میں سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بغض باتیں انسان یوں ہی رواداری میں کہہ دیتا ہے جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اب فون پر ناصرہ فرصت کزن نے اپنے گھر کے پانی کا رونا رویا کہ آج 4 دن ہو گئے ہیں پانی نہیں آ رہا، تو میں نے یوں ہی برسبیل تذکرہ کہہ دیا اور ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ میرے گھر آ جائے۔ میاں صاحب دفتر سے دیر سے آ رہے ہیں، کیسے آ جاتی؟ مجھے عادت ہے روز نہانے کی، ایمان سے اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس نے مزید پریشانیاں گنوائیں، افواہ رکشا کر کے آ جاتی۔ گھر دور ہی کتنا ہے، صرف ایک ہی بلاک کا تو فرق ہے۔ میں پان چباتے ہوئی خوش دلی سے باتیں بگا رہی تھی۔ نہیں آپا، چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ کہاں گھر سے نکلا جاتا ہے؟ کوئی گھر میں بڑا بوڑھا ہوتا تو بچے سپرد کر کے واقعی آ بھی جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں اطمینان سے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کون سا ایسا قلق تھا، اس کے گھر میں بے شک سال بھر پانی نہ آتا میری بلا ہے۔ ابھی میں فون کر کے بستر پر لیٹی اخبار ہی دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے شور مچایا کہ ناصرہ خالہ آ گئی۔ اڑے کیسے آ گئی؟ ابھی تو فون کر کے نمٹی ہوئی خواں مخواں ہی آ گئی۔ بچوں کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ رہا تھا مگر سامنے ناصرہ کو دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اپنے کپڑوں کا جوڑا پکڑے ہنستی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ آپ سے فون کر کے ہی فارغ ہوئی تھی کہ امی اور باجی آ گئیں، تب ان کا بیٹھا کر میں فوراً ہی آ گئی۔ رکشہ بھی فوراً مل گیا۔ اچھا بیٹھو۔ میں نے تیزی سے جا کر غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی چٹخنی لگائی، بند شاور کو سویوں سے کھولا، چکنا ڈونگا صرف سرف سے دھویا، پٹڑے ڈھونڈ کر رکھ، ٹوٹے ہوئے نل کو کپڑے سے باندھا۔ منٹوں میں اس ہنگامی صورتحال سے نمٹ کر میں نے ناصرہ سے کہا، جاؤ بھائی پہلے نہا لو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہاتی ہی تولے کی فرمائش کرے گی اور اس کی فرمائش سے مجھے ہمیشہ کی چڑ ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے، میں نے تو کتنی خرید لوں کبھی مل کر نہیں دیتا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ناصرہ کو غسل خانے میں بھیج کر ساری الماریاں ایک تولے کے لیے کھوج ڈالی مگر وہ تو یوں غائب تھا جیسے گدھے سے سر سے سنگ۔ امی تولا کہیں نہیں ہے۔ سارے بچے علیحدہ یوں انکار میں سر ہلا رہے تھے جیسے کہ کبھی انہوں نے تولے کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوئی۔ صبح تمہارے پاپا جس نے اپنے جوتے صاف کر کے گئے تھے وہی ڈھونڈ لو۔ تمہارے چچا نے اپنے گاڑی میں یہ سب عادت تولیے سے چمکائی ہوگی، وہ تولا کہاں ہے؟ صبح کھانے کی میز پر گری ہوئی چائے بھی تولے سے صاف کی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بھابھی، وہ سب میلے تولے تو میں نے میلے کپڑوں میں باندھ دیے تھے، آج دوپہر آئے گی نا۔ میری چھوٹی نند اس کے ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر دور ہی کھڑی لائی۔ ٹھیک ہے، میلے کپڑوں میں سے کوئی قدرے صاف تولے نکالو۔ ناصرہ نہا کر تولے مانگے گی تو کیا دوں گی؟ میں نے اپنی نند نوشین کو مشورہ دے کر کمرے میں قدم رکھا۔ ابھی کنگھا ڈھونڈنے کا سلسلہ بھی سر کرنا
تھا کہ معلوم ہوا کہ ناصرہ تو نہائے بغیر ہی باہر آ گئی۔ ارے نہائیں کیوں نہیں؟ میں نے اپنی اندرونی صدمات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ تولا ڈھونڈنے کی مشکلات میرے چہرے سے نہ پڑھ لے۔ ارے آپا، آپ کے غسل خانے میں نہانا تو بڑی دل گردی کا کام ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے آپ ہی آپ کھل گیا۔ چٹکانی لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ میں آ گئی۔ نل کی ٹوٹی کھولی تو دوسرا نل کھل گیا۔ بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ ٹھوس کر نل کے پانی بند کیا۔ ناصرہ کے چہرے پر ندامت کے آثار آ گئے، جیسے نقصانات اس کی طویل وجود میں آئی ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر تم بالٹی بھر کے ہی نہا لیتی۔ میں نے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ شاید نہا بھی لیتی، مگر جیسے ہی میں پٹڑے پر بیٹھی وہ کھٹ سے ٹوٹ گیا۔ وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے نا میرا۔ وہ ہماری خجالت کی آنکھوں نہیں ملا رہی تھی اور میں دل میں ہنس رہی تھی کہ ٹوٹے ہوئے پٹڑے کی پیر کو میں نے بچے کی ببل گم سے چپکا کر رکھا تھا۔ بس اب چلوں گی میں۔ وہ خفت سے ہنستے ہوئے چلتی وقت بچوں کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ الگ رکھا کہ جلدی میں کچھ لا نہیں سکی تھی، اور میں اس کے جانے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ کہیں یہ سب صورتحال جان کر تو پیسے نہیں دے گئی کہ ٹوٹی ہوئی چیز کی مرمت کروا لوں۔